آج کا جو کیس ہے، آج کے بینچ نمبر 3 میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں جو بینچ نے آج فیصلہ کیا ہے، اس کے مختصر سے نکات آپ کو میں بیان کرتا ہوں۔ قانون کے مطابق سیکشن 526 سب سیکشن 8 کے مطابق جب کسی جج کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن آ جائے بیفور دی ہائی کورٹ، تو اس جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فائنل ججمنٹ پاس کر سکے۔ تو لہٰذا آج کے حوالے سے ہم نے یہی استدعا یہاں کی تھی کہ وہ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتا، لہٰذا ان کو روک دیا جائے۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں اس بینچ نے اس کو واضح بھی کر دیا، اس پیراگراف کو ریپروڈیوس بھی کر دیا، اور واضح ہدایات اور آبزرویشن بھی جاری کر دی کہ جو لوور کورٹس اور ٹرائل کورٹس ہیں وہ اس بابت اس قانون پہ عمل درآمد کریں گے۔ اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرمنل ریویژنز جس کو نگرانی کہتے ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور اسی کے ساتھ 2 ٹرانسفر اپلیکیشنز بھی پینڈنگ ہیں۔ اور کل کا دن جو آرگومنٹس ہوئے ہیں، ایک بات میں واضح کرتا جاؤں کہ ابھی ان نگرانی اور کرمنل ریویژنز پہ آرگومنٹس نہیں ہوئے، اور دوسرا جو ٹرانسفر اپلیکیشنز ہیں ان پہ بھی آرگومنٹس نہیں ہوئے۔ صرف اس بات پہ آرگومنٹس ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کا 1960 کا فیصلہ ہے جس کے تحت اگر ایک جج اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دے، اپنا وہ فیصلہ سنا دے، تو جب کوئی میٹر ریمانڈ کیا جاتا ہے تو کیا اس جج کو یہ سننا چاہیے، بھیجنا جانا چاہیے یہ کیس یا نہیں؟ اس کے بارے میں صرف ریزرو ہوا ہے کہ کیا وہ جج صاحب ہمایوں دلاور صاحب اس کے اوپر ہمارا یہ اعتراض ہے کہ وہ ایک متعصب جج ہیں، اور وہ ٹرانسفر اپلیکیشنز ابھی بحث نہیں ہوئی، چونکہ سپریم کورٹ پچھلے فیصلے میں یہ طے کر چکا ہے ٹرانسفر اپلیکیشنز اور کرمنل ریویژنز اکٹھے سنی جائیں گی۔ لہٰذا اس کے آرگومنٹ سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ طے کیا ہے کہ کیوں نہ میں پہلے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی روشنی کو میں ڈیسائیڈ کر دوں کہ کیا جب ایک جج مائنڈ ڈسکلوز کر دے تو کیا یہ سارے کیسز اس کو دوبارہ سننے چاہیے تھے یا کسی اور جج کو۔ اگر فرض کریں وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ جج صاحب کو نہیں سننا چاہیے تھا، تو پھر وہ سارے کیسز ریمانڈ ہو جائیں گے نئے جج کے پاس، وہ اثر نو ان کیسز کا فیصلہ کرے گا، تو پھر سارے کے سارے کیسز واپس چلے جائیں گے۔ دوسرا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ اگر فرض کرو چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے کیسز کو سننا ہے، تو پھر وہ ٹرانسفر اپلیکیشن بھی ساتھ سنیں گے اور وہ کرمنل ریویژنز بھی ساتھ سنیں گے۔ پھر ان کیسز کے اوپر جو آرگومنٹس ہوں گے اس کا پھر سبسیکوینٹلی فیصلہ آئے گا۔ لیکن آج کی حد تک جو ہمارا پریئر تھا، جو ہمارا کلیم تھا کہ نیچے ٹرائل کورٹ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے فیصلہ دینا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ میٹرز ہیں اس کا فیصلہ ہو، اس حد تک ہمیں آج ریلیف مل گیا ہے۔ دیکھیں، ہم ایسا جج چاہتے ہیں جو نہ صرف انصاف کرے بلکہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ یہ سیٹل پرنسپل ہے۔ یہ ہمایوں دلاور جج صاحب، ان کے اوپر ہمارے کئی اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض تو ہمارا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فیس بک سے ایسی پوسٹیں اور نازیبا تصاویر لگائیں 2014 سے آنورڈ جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف تھیں۔ تو نیچرلی ایک شخص اگر آپ سے نفرت کرتا ہے یا تعصب رکھتا ہے تو اس شخص کو اس کیس میں منصف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہمارا رپورٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، رپورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، رپورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت پوسٹیں ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، اویلیبل نہیں ہیں۔ اگر پوسٹیں ڈیلیٹ ہو جائیں تو کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی میکانزم ہے کہ وہ اس کو ریوائیو کرا لے؟ وہ ریوائیو کرانے کا ایک طریقہ کار اور میکانزم موجود ہے، اس کے لیے 1 مہینے کا ٹائم بھی ہے اور 90 دن کا ٹائم بھی ہے، اور وہ ایف آئی اے نے ابھی اڈاپٹ نہیں کیا۔ دوسرا ہمارا ان کے اوپر اعتراض ہے کہ جب خان صاحب نیب کی کسٹڈی میں تھے 2 دن کے لیے، تو یہ جج صاحب اپنی عدالت لے کے اس تھانے میں چلے گئے، جبکہ اس کیس سے ان کا ایز سچ تعلق نہیں تھا۔
میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر جیل میں ہو، ملزم جوڈیشل کسٹڈی میں ہو، تو وہاں عدالت لگائی جا سکتی ہے ود دی آرڈر آف دی گورنمنٹ، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ فزیکل کسٹڈی میں کسی تھانے میں یا کسی فزیکل کسٹڈی میں کوئی ایکیوزڈ ہو تو وہاں عدالت لگائی جاتی ہے۔ پھر تیسرا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ جب ہم ایک لسٹ آف وٹنسز دیتے ہیں جو کہ ایکیوزڈ کا رائٹ ہوتا ہے، جب پراسیکیوشن لسٹ آف وٹنسز دیتی ہے اور اس کے اوپر ایویڈنس لیڈ ہوتی ہے تو ملزم کو 342 کی سٹیٹمنٹ میں حق دیا جاتا ہے، کیا آپ اپنے دفاع میں کوئی گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہم نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور 12 بجے انہوں نے کہا کہ 1:30 بجے اپنے گواہ لے آئیے، لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد جب ہم جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، ان کو کم سے کم 2 دن یا 1 دن کا وقت دے دیجئے تاکہ ان کو ہم وہاں سے بلوا لیں، تو وہ کہتے ہیں اب یہ irrelevant ہے، یہ آپ لیڈ ہی نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ ملزم نے کرنا ہوتا ہے، یہ فیصلہ رسپونڈنٹ نے کرنا ہوتا ہے، یہ فیصلہ کبھی عدالت اس وقت نہیں کر سکتی کہ نہیں آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جب ایویڈنس آ جائے، جرا ہو جائے، پھر یہ جج فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا پورشن اس میں ریلیونٹ ہے، کون سا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب پچھلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 7 دن کا ٹائم دیا کہ آپ اس کیس میں فیصلہ کریں، تو بغیر سنے 4 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ ہمارے پاس خلاف ایکس پارٹی کر دیا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے آسپیکٹس ہیں، اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف اور قانون کا قتل نہ کیا جائے، انصاف کے مطابق پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔